الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر وہی لامکاں کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں محترم حضرات آج جمعۃ المبارک کی یہ پر نور یہ سعادت بری گریاں جس میں میں اور آپ احباب جامعہ مسجد نذیر اقبال میں حاضر ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جنہوں نے یہ تیرے گھر کے لیے زمین دی جنہوں نے اپنا پیسہ لگایا جانی مالی کسی لحاظ کے ساتھ بھی اس مسجد میں تعاون کیا ان کے مال جان رزق آبرو کے اندر خیر برکتوں کا نزول فرما اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک محترم حضرات ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت دفاع کے لیے بڑا سامنے آتے ہیں تو ایک بات یہ بھی کرنے چاہتا ہوں کہ عزت والوں میں کوئی نبی جیسا نہیں حسن والوں میں کوئی نبی جیسا نہیں اخلاق والوں میں کوئی نبی جیسا نہیں یار جب عزت والوں میں بھی نبی جیسا نہیں حسن والوں میں بھی نہیں اخلاق والوں میں بھی نہیں اور جب عزت والوں کے سامنے ان کے بارے میں بات کی جائے تو بتائیے وہ برداشت کریں گے بالکل بھی نہیں ایک فرق بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کلیم اللہ نے اللہ سے کلام کیا یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا ہے کلیم لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اس کے اندر نفی ہو رہی ہے لن ترانی اے موسیٰ کلیم اللہ تو نہیں دیکھ سکتا لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو مجھ سے بات بھی کرے گی اور مجھے دیکھے گی بھی اب فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا یا اللہ مجھے دیدار کرا کیا کہا یا اللہ مجھے دیدار کرا اور میرے آقا نے یہ نہیں کہا اس لیے شعر کہتے ہیں نا اپنا جانا اور ہے اور ان کا بلانا اور ہے میرے آقا نے خود نہیں کہا یہ میرے آقا کی شان ہے اور میرے آقا کی شان ہے ہی بڑی عجیب بڑی نرالی بڑی شان والی تو اگر کہہ بھی دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے یہ نہیں کہا یہ شان محبوبیت تھی آگے دیکھیے اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جی رب جلیل یا اللہ حکم ہو یا اللہ آرڈر ہو اللہ نے ارشاد فرمایا جنت میں جاؤ ایک براق لو اور 70,000 فرشتوں کی برات لو
حضرت جبرائیل السلام جنت میں گئے، براق لیا، فرشتوں کو ساتھ لیا، جی مولا اب کیا کریں؟ فرمایا اب میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ بستر پر آرام فرما رہے تھے، محبوب کے پاس کھڑے ہوئے، محبوب کو اٹھا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب چاہتا ہے آؤ مجھ سے ملو۔ کیا فرمانے لگے؟ رب چاہتا ہے آؤ مجھ سے ملو۔ یہاں پر ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوئے ہیں رحمت اللہ علیہ تعالی، آپ نے ایک بڑا عجیب نقطہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ براق آیا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 7 فرشتے آئے تھے، اور سفر کی انتہا تک تو یہ بھی ساتھ نہیں تھے گئے، براق بھی پیچھے تھا، جبرائیل بھی پیچھے تھے، دیگر نبی بھی وہ جہاں پر مسجد اقصیٰ تھے وہ بھی پیچھے تھے، فرشتے بھی پیچھے تھے۔ پھر براق کو لانے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں لایا گیا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ لکھتے ہیں کہ جب براق کو لایا گیا نا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے براق تیری ضرورت نہیں تھی، یہ جو تجھے بلایا جا رہا ہے، تجھے بلایا گیا ہے، یہ تجھے عزت دی جا رہی ہے، تجھے یہ سعادت بخشی جا رہی ہے، ورنہ نبی تو وہاں پر بھی گئے جہاں پر براق گیا ہی نہیں تھا، جبرائیل بھی پیچھے، براق بھی پیچھے، یہ سعادت ان کو بخشی جا رہی تھی کہ ان کو بلایا جا رہا تھا۔ سواری بھیجنا کوئی ضرورت کے تحت نہیں تھا، کوئی ضروری نہیں تھی، بلکہ سواری اللہ نے بھیجی یہ عزت کے لیے تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر ہم کسی کو بلائیں کہ یار فلانے شخص کو بلا کے لے کر آؤ اور ساتھ گاڑی بھی بھیجیں، یار اس گاڑی پہ بٹھا کے لے کر آنا، اس کے لیے کتنی پروٹوکول کی بات ہوگی، کتنا عزیز وہ شخص ہوگا جس کے لیے اتنی عزت دی جا رہی ہے، اتنا معاملات کیا جا رہا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ نے سواری کو بھجوایا، اللہ نے کہا کہ میں سواری کو بھجواؤں گا، فرشتوں کو بھجواؤں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رب کے ہاں میرے آقا کا مقام کیا ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے، اس لیے میں ان کو بھیجا۔ ذرا دیکھیے پھر آگے لکھتے ہیں کہ اے اندھو، عقل کے اوپر پردہ ڈال کر نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، ذرا بات غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ ارے ادھر ایک بات یہ بھی ہے، رب نے معراج کروائی، معراج پہ بلایا، فرشتوں کو بھجوایا، سواری کو بھجوایا۔ ارے جس نبی کی خدا کی بارگاہ میں یہ عزت ہو، پھر اس شخص کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے جسے نبی کی عزت نظر نہ آئے۔ اور میرے امام احمد رضا خان، آپ کا قلم اٹھتا ہے، آپ لکھتے ہیں غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ کہتے ہیں غصے کو، اپنے انام میں اپنے اندر ہی کہتے ہیں غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل۔ جی اللہ حضرت آگے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور یا رسول اللہ کہیے تو ان کے دلوں میں تیر جیسے نشانے لگتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آگے لکھتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم مصطفیٰ تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اللہ حضرت کہتے ہیں کہ یار اس مذہب اس نظریے کے اوپر لعنت بھیجو جس میں نبی کی تعظیم کو شرک کہا جاتا ہے۔ ارے نبی کی تعظیم بھی تو ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم کرنا شرک ہے۔ اور بڑی اچھی بات لکھی، کہتے ہیں نبی کی عزت تو رب دکھا رہا ہے، براق کو بھیج کر جبرائیل بھی آ گئے، میکائیل بھی آ گئے، 70,000 فرشتے بھی آ گئے، اور رب نے فرمایا اے محبوب تمہیں بلا رہا ہوں تو آج معراج کا دولہا بنا رہا ہوں۔ فرمایا محبوب اتنا پروٹوکول دے رہا ہوں، تجھے اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ ویسے رب پاس بھی تو تھا، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے نا کہ میں ہر انسان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، پاس بھی تو تھا، لیکن اتنا پروٹوکول دے کر لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جن کا رب کے ہاں یہ مقام ہے، اے لوگوں تم کیوں اس نبی کی شان میں کمی کرتے ہو۔ آگے علماء ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہا یہ براق کیوں بھیجا گیا، بھیجنے کی وجہ یہ بھی لکھتے ہیں
کہ اگر محبوب براق کے اوپر سوار نہ ہوتے تو آپ کی رفتار کے ساتھ چلتا کون؟ کہتے ہیں اگر نبی براق پہ سوار نہ ہوتے تو نبی کی رفتار کے ساتھ چلنا کس نے تھا؟ وہ براق بھی تو نبی کے نور سے بنا تھا نا۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ اے محبوب آپ براق کے اوپر سوار ہوئیے تاکہ مسجد اقصی میں نبیوں کو آپ کے استقبال کا موقع ملے، اور جتنے فرشتے آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں ان کو آپ کے ساتھ چلنے کا موقع ملے، اس لیے براق کے اوپر سوار ہوئیے۔ یہ وجہ بھی لکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو براق اچھل کود کرنے لگا، براق مطالبہ کرنے لگا۔ جبرائیل نے یوں ہاتھ پھیرا، اے براق تجھے نہیں پتا تیرے اوپر کون سوار ہے؟ تیرے اوپر آج آمینہ کا لال سوار ہے، اور سب سے بڑھ کر رب کا محبوب سوار ہے۔ براق کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے تو اس لیے مچل رہا ہوں، وہ محمد کریم ہے اس لیے تو مچل رہا ہوں۔ تو جبرائیل کہنے لگے پھر یہ نخرہ کس بات کا؟ براق کہنے لگا یہ نخرہ نہیں ہے، میرا یہ مطالبہ ہے، بتا تیرا مطالبہ کیا ہے؟ براق کہنے لگا مطالبہ یہ ہے اپنے نبی سے عرض کیجئے کل قیامت کے دن میری بھی بخشش کیجئے، میری بھی سفارش کیجئے، اپنے نبی سے عرض کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی دیکھیں یہ کتنے سچے عقیدے تھے۔ میرے نبی سوار ہونے لگے، سواری کے قریب تھے کہ بیٹھنے کے قریب تھے، اب رک گئے۔ رکے تو جبرائیل امین علیہ السلام آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکے کیوں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مجھے امت کا غم کھائے جا رہا ہے، مجھے امت کی یاد آ رہی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا یار میں تو براق پہ سوار ہو کر چلا جاؤں گا، میری امت اتنا طویل اتنا لمبا سفر کیسے طے کرے گی؟ پل صراط کا سفر کیسے طے کرے گی؟ یار جس نبی کے پاس براق بھی ہو، فرشتوں کی جماعت بھی ہو، رب کا بلاوا بھی آ گیا ہو، رب بلا بھی رہا ہو، وہ نبی امت کو یاد فرما رہا ہو۔ یار وہ نبی اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت کرے، اور ہماری محبت کا عالم یہ دیکھیں ہم اتنے بے وفا ہیں، نبی کا نام کے صدقے ساری زندگی کھاتے ہیں، جب لگانے کی باری آتی ہے تو سب ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، حالانکہ نبی کے نام کے صدقے ہمیں زندگی ملی۔ اللہ نے دنیا بنائی، ہر چیز بنائی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آگ تھی وہ گل و گلزار کی، نبی کے صدقے تمام جہان کو بنایا، لیکن جب اس نبی کے نام کے اوپر لگانے کی باری آتی ہے نا تو ہمارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ یار آج دین کو پیسے کی ضرورت ہے، اور ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا پیسہ کن کے اوپر نچھاور ہو رہا ہے؟ دین کو پیسے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم یقین جانیں دنیا میں ذلیل بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے نبی کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اور عقل پر پردے ڈال دیے، اور نبی کے بارے میں بحث کرنے لگے، نبی ہم جیسا، نبی ان جیسا، نبی اس جیسا، نبی ان جیسا۔ ارے اے ظالم تو یہ نہ سوچ نبی ان جیسا، ارے ظالم کل قیامت کے دن جس نے تجھے بچانا ہے اسے بھی نبی کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے نبی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں۔ ارے تو اٹھ کر نبی کی غلامی کو قبول کر، قیامت کے دن تجھے تیرے اعمال تیرے کاروبار کام نہیں آئیں گے، اگر قیامت کے دن تجھے بچانے آئیں گے تو سرکار آئیں گے۔ آگے شاہ فرماتے ہیں میرے نبی کی حدیث بار کیا ہے، کوٹ کیجئے، اسے میں 2 سے 3 مرتبہ دہراؤں گا تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ جنت میں اعمال سے داخل نہیں ہوگا۔ ہم کہیں ہم ساری زندگی نمازیں پڑھیں، ساری زندگی نیکیاں کریں، ساری زندگی یہ کام کریں، فرمایا کوئی شخص اعمال کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں جسے مار کا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں اعمال کے ساتھ داخل نہیں ہوگا۔ پھر مولا کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگا۔
پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگا۔ اگلا جملہ بڑا اچھا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا۔ پھر حدیث پاک کا کوٹ کرتا ہوں، فرمایا جنت میں کوئی شخص اپنے اعمال کے ساتھ داخل نہیں ہوگا، داخل ہوگا تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگا۔ ارے جن کے بارے میں تو بحث کرتا ہے تو یاد رکھ لے، جو اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا اس رحمت کو محمد کہتے ہیں، اس رحمت کو محمد کہتے ہیں۔ اگر ان سے وفا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ تمہارے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے پڑھا ہے قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارے نبی تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ رحمت ہے، ان کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے، اور ان کے بارے میں ہم بحث کریں، ان کے نام پہ کھائیں، جب حلال کرنے کی باری آئے تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا رکے، کس لیے رکے؟ امت کی یاد آ گئی، یار امت کیسے سفر طے کرے گی، کیسے اتنا لمبا یہ پل صراط کا سفر کیسے طے کرے گی، نیچے جہنم اوپر سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دے جو تیرے نوکر ہوں گے، جو تیرے نام پہ کھاتے ہوں گے، پیتے ہوں گے اور تیرے نام پہ ہی جیتے ہوں گے، جو تیرے نام پہ ہی جیتے ہوں گے، جب قبروں سے اٹھیں گے تو تیرے آج کے دلہا بننے کے سبب سے میں ان سب کو سواریاں عطا کر دوں گا۔ یار اتنی بدولت، ہمارے نبی تو ہمارے لیے سواری کا بندوبست بھی کر رہے ہیں کہ جب قبروں سے اٹھنا ہے تو ہمارے سامنے براق کھڑے ہیں، براق میں بیٹھو اور جنت میں جاؤ۔ اور یار اس نبی کے نام پہ ہم کھائیں تو پھر حلال بھی نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ حضرت کا پھر قلم اٹھا، اللہ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت بنا لیجئے۔ یار وہ نبی ہمیں وہاں پر بھی نہیں بھولا، ورنہ اگر ہمارا ادھر کا پریزیڈنٹ اور کسی اور ملک کا پریزیڈنٹ دونوں کو بٹھا لو نا تو پاکستان کو بھول جائے گا نیچے والے طبقے میں۔ یار یہ جو نیچے کی بات ہے وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اور مشاہدے کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آگے شاہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ اب اللہ نے ادھر لفظ استعمال کیا بعبدہ، اور جو معراج ہے اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 12ویں ہجری کو 12 نبوت کے 12ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 11ویں کرائی گئی۔ مختلف اقوال ہیں، اور زیادہ قوی یہی قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال معراج کروائی گئی۔ نبوت کا اعلان بھی ہو گیا، رسالت کا اعلان بھی ہو گیا، لیکن اللہ نے ادھر بعبدہ اپنے بندے کو لفظ استعمال کیا، نہ کہ یہ کہا کہ میں نے رسول کو کرائی، نہ کہ یہ کہا کہ میں نے نبی کو کرائی۔ چاہیے تھا رسول کا نام لیتے، نبی کا نام لیتے، لیکن اللہ نے بعبدہ اپنے بندے کا نام لیا۔ ادھر حکمت یہ تھی کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کے پاس امت کے مشکلات کا حل ہو، جس کے پاس امت جاتی ہو اسے کہتے ہیں رسول۔ اللہ نے کہا کہ رسول کہتے تو امت کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھی، اب بندے کا نام لیا تو اب اے رسول میں نے تو تجھے رسول بنا کر بھیجا تھا، اب بندہ بنا کر اپنے پاس بلا رہا ہوں، اس لیے کہ تیری ذمہ داریاں وہ تیرے تک ہی رہے۔ اب بندہ اس لیے بنایا جو تیری ذمہ داریاں تھی وہ میری ذمہ داریاں ہو گئی۔ اللہ نے کہا جو تیری ذمہ داریاں محبوب وہ بھی اب میری ہو گئی۔ تو بڑا اللہ جملہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا اے محبوب تو میرا میں تیرا، جو تیرا وہ میرا، اس لیے محبوب کے بنو۔ جو محبوب کا ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو اللہ کا ہے وہ محبوب کا ہے۔ اور سوچئے جس کے اور خدا اور مصطفیٰ مل جائے جسے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کا کبیرہ۔ سارے نبیوں نے یہ بات کہی یا اللہ اس نبی کا امتی بنا، جس نبی کی شان یہ ہے جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے، اس نبی کا امتی بنا۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ اس نبی کا امتی تو اب نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کیونکہ اب تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے تمہیں نبوت سے نوازا جائے گا، رسالت سے نوازا جائے گا۔ اب اس نبی کا امتی تو نہیں بن سکتے، لیکن اس نبی کا مقتدی تو ضرور بن سکتے ہو۔ پھر زمانے والوں نے دیکھا جب مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، سارے نبیوں کے امام ٹھہرائے، گویا کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔
اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ نبیوں کے امام، آپ نے تمام نبیوں کی امامت کروائی. اور جب امامت کے لیے آپ آگے گئے نا تو سارے نبیوں نے خطاب کیا، اپنا اپنا تعارف، کچھ نے کیا، کچھ نے یوں، کچھ نے یوں. جب نبی نے اپنا تعارف بیان کیا نا تو نبی کہنے لگے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. خطاب یوں شاہ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب نبیوں نے ضرور سوچا ہوگا، آدم علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ جو رحمت آپ کو بنا کر بھیجا نا اس رحمت سے حصہ مجھے بھی ضرور ملا ہے. وہ کیسے؟ میری توبہ بھی تو آپ کے صدقے قبول ہوئی تھی نا. نوح علیہ السلام نے کہا میری کشتی بھی تو آپ کے کنارے لگی تھی نا، آپ کے صدقے سے لگی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بات ہے، تو پھر میرے اوپر بھی جو آگ گلو گلزار ہوئی تھی نا وہ بھی آپ کے سبب سے ہوئی تھی. اللہ کو کبیرہ. تو اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب کو رحمت بنا کے بھیجا. ان میں اور ہمارے نبی میں کیا فرق ہے؟ ان میں یہ فرق ہے کہ وہ نبی اپنے دور میں، اپنے زمانے کے، اپنے امتیوں کے لیے رحمت تھے، اور ہمارے نبی تمام کائنات کے لیے رحمت ہے. پھر معراج کا واقعہ تو بہت طویل ہے لیکن کچھ آگے چلتے ہیں. حضور علیہ السلام کو جب جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، آپ جنت میں گئے، جنت میں دیکھا حضور علیہ السلام کے جتنے بولے بالے امتی تھے نا، جن کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ سیدھا سادہ ہی ہے، شیار کو نہیں اڈا جی بس سیدھا سیدھا، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا تو میری امت کے جتنے بولے بالے لوگ تھے نا وہ سارے میں نے جنت میں دیکھے. جتنے بولے والے، اور یار اس شیاری کو یا اس تیز چیز کو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمیں جنت میں نہ لے کر جائے. ہمارے سے تو اچھے وہ بولے والے ہی ہیں نا جن کو حضور نے کہا کہ میں نے اپنی امت کے سارے، تھوڑے بھی نہیں کہا، بات بھی نہیں کہا، کثرت بھی نہیں کی، فرمایا کہ سارے بولے والوں کو میں نے جنت میں دیکھا. اور جب جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا نا تو جہنم کے مشاہدے میں آپ نے دیکھا جتنے مالدار تھے ان میں کثرت جو تھی مالداروں کی وہ جہنم میں دیکھی گئی، اور کثرت عورتوں کی بھی دیکھی گئی. اور پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یہ سود کھاتے تھے، یہ غریبوں کا مال کھاتے تھے، ناحق پراپرٹی پر قبضہ کر کر اپنا گھر بناتے تھے، اپنے دوسرے کی جائیداد ہوتی تھی کھینچ لیتے تھے، قبضہ گروپ تھا قبضہ کر لیتے تھے. یہ بتایا اس لیے فرمایا کہ یہ جہنم میں میں نے مالدار کثرت کے ساتھ دیکھے. اور یار کیسی بات ہے کہ ہم ساری دنیا سے مال کھینچ کر گھر بنا کر اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور بے ایمانیوں کے ساتھ پیسے کمائے ہوتے ہیں. ارے وہ تمہارے رب کا فضل نہیں ہے، وہ تو تمہاری بے ایمانی کے پیسے ہیں. رب کا فضل تو نہیں تھا یہ والا کہ تم بے ایمانیوں کے ساتھ پیسے کما کر گھر بنا کر اوپر لکھ دیتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ارے یہ رب کا فضل نہیں ہے. رب کا فضل کیا ہے؟ رب کا فضل اسی پر ہے جو محمد سے وفا کرتا ہے، جو کھاتا بھی ان کے نام سے اور حلال بھی کرتا ہے پھر ان کے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ہم بعد لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، اور بعد یہ لکھتے ہیں ماشاء اللہ جیسے اللہ نے چاہا. اور یار اللہ تو نہیں یہ چاہتا کہ آپ بے ایمانی کے ساتھ پیسہ کماؤ، اللہ تو نہیں چاہتا کہ رشوت لو، اللہ تو نہیں چاہتا آپ رشوت بھی لے جا رہے ہو، سارے کام بھی کہیں جا رہے ہو، اور گھر کے اوپر یہ بھی لکھتے ہو کہ ماشاءاللہ ھذا من فضل ربی، جیسے رب نے چاہا، جیسے رب کی رضا. ارے یہ بات نہیں ہے. حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اور اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤ. اور سفر معراج میں حضور علیہ السلام کو بہت سارے مشاہدے کروائے گئے. علماء ایک نقطہ لکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، حضور کو تو معراج کروائی گئی، لیکن آپ کے ساتھ دیگر چیزوں کو بھی معراج کروائی گئی. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ارے حضور جب مسجد اقصی میں گئے تھے وہ حضور کی معراج نہیں تھی بلکہ مسجد اقصی کی معراج تھی. وہاں پر نبیوں کی معراج تھی، نبیوں نے حضور کو دیکھا، وہاں پر نبیوں کی معراج تھی، مسجد اقصی کی معراج تھی. اور جب حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان کی معراج تھی، دوسرے پر گئے دوسرے کی معراج تھی، تیسرے پر گئے تیسرے کی معراج تھی. جتنے آسمان تھے سارے آسمانوں پہ گئے، سارے آسمانوں کی معراج تھی. تو پھر میرے نبی کی معراج کیا تھی؟ فرمایا میرے نبی کی معراج تھی رب کا دیدار. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ رب کو نہیں دیکھا، اور یہ بات بڑی پرانی ہے.
یہ معجزہ ہے ہی ایسا اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ کیا۔ یہ نبی کے دور میں بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے ان کا انکار کیا اور جاہل بن گئے، اور جنہوں نے اس معجزے کو ماننا اور صدیق بن گئے۔ یہ معجزہ ہے ہی ایسا، تو اس لیے یہ معجزہ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو اللہ نے آپ کو سفر کروایا، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید نص قطعی سے ثابت ہے، اور جو چیز نص قطعی سے ثابت ہو اگر اس کا انکار کیا جائے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اوپر والی معراج کا کوئی انکار کرے وہ گمراہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچائے، تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے وہ